اور اب ہم جانیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والی پرائیویٹ جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کی کنورسیشنز ہوتی تھیں، جو تاریخ میں صحابہ اکرام سے ہمیں پتہ چلتی ہیں صحیح حدیث کی بکس میں۔ تو اس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے مل کے آتے تھے یا ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت موٹیویٹڈ اور بہت ایکٹیو ہوتے تھے، بہت خوش رہتے تھے۔ اب دیکھیں جب ہم بھی کسی اپنے بہت ہی بیسٹ فرینڈ سے ملیں اور ہمیں کوئی بہت ہی اچھی اس کی طرف سے نیوز ملے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے اور ہم بہت موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس شخص سے مل کے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے مل کے بہت زیادہ موٹیویٹڈ اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ملنے کے بعد اتنی جنرس اور اتنے یعنی کہ فراخ دل ہو جاتے تھے، اتنی محبت بھرے اور سافٹ ہو جاتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلریڈی اتنی محبت کرنے والے اور جنرس تھے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد ایسے ہو جاتے تھے جیسے ریحن المرسلہ، یعنی کہ جیسے ایک سافٹ بلوئنگ ونڈ ہوتی ہے، ایک سافٹ بریز ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سافٹ بریز کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جنرس اور اتنے سافٹ ہارٹیڈ ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی کہ تمام عالمین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تو کیا میری رحمت کا کچھ حصہ آپ تک بھی پہنچا؟ یعنی کہ میری رحمت سے کیا آپ کو بھی کوئی فیض یا فضل ملا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے آپ تمام انبیاء سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے پیغمبروں کے پاس بھیجا، لیکن ان تمام انبیاء اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور آپ سے ملنے سے پہلے میں اپنی سیکیورٹی کے بارے میں بہت سوچا کرتا تھا، یعنی کہ اپنی قسمت کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ میرا کیا ہوگا، یہ سب جو کائنات ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو آپ کے تھرو مجھے اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی دی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سیکیورٹی دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر آیت نمبر 20 اتاری، جس میں حضرت ہم پڑھ چکے ہیں حضرت جبریل سیریز میں سٹارٹ میں، کہ سورۃ تکویر اور سورۃ نجم دو صورتیں ہیں جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کون ہے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا اسٹرانگ بانڈ ہے۔ تو سورۃ تکویر کی جو آیت نمبر 20 ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، تو اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری بہت زیادہ مجھے سیکیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ آیت بہت پاورفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں، کہ اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جو ہیں ذی قوہ ہیں، بہت زیادہ قوت والے ہیں، اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ ذی العرشی، یعنی کہ عرش والا، یعنی عرش والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ذات کے قریب ان کا بلند مرتبہ ہے، اللہ کے قریب ان کی رہائش گاہ بھی ہے، اور یہ خود بھی بہت بلند مرتبہ ہیں، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میں بہت سارے پیغمبروں کی طرف بھیجا گیا، لیکن سب سے زیادہ محبت میں نے ہمیشہ آپ سے کی، اور مجھے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچتا تھا کہ میرا کیا انجام ہوگا، لیکن آپ کے تھرو اللہ نے مجھے سیکیورٹی دی۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، عند ذی العرش المکین والی۔ تو یہ بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرائیویٹ آپس میں گفتگو ہوتی تھی قرآن کے علاوہ، اور ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا کے جو طریقے تھے، کس کام کو کیسے کرنا ہے، وہ بھی سکھاتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جو مدینہ میں تھے، جو مکہ میں تھے، ان کی دلجوئی کے لیے آتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ری ایشورنس کے لیے آتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنگوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے ان کی مدد کے لیے، تو اس طرح سے ان کی سیکیورٹی تھی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فکر تھی ہم لوگوں کی،
یعنی کہ ہم جو اب آنے والی جنریشنز تھیں، ہماری امت مسلمہ کی فکر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے امت کی تقدیر کے بارے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والوں کا کیا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ ان کی احادیث کو سٹور کیا جائے گا، ان کی نام پہ صحیح بخاری، صحیح المسلم احادیث کی چینز ہوں گی، اور قرآن پاک کو اس طرح سے ایک طرح سے بک فارم میں دے دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے ان کے پاس غیب کا علم کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو تھا، لیکن وہ کچھ باتیں تھیں جو بتائی گئیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے تھے کہ اتنے فتنوں کے دور میں آنے والی امت نے گزرنا ہے، اور قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے میجر اور مائنر سائنس بتائے کہ یہ سائنس ہوں گے، تو ان کو فکر تھی کہ میری امت کیسے سروائیو کرے گی، میں تو ان لوگوں میں موجود نہیں ہوں گا. تو وہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے امت کے فیٹ کے بارے میں بہت پوچھا کرتے تھے. تو یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے جو حضرت عمر خطاب ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واک کر رہا تھا، مطلب چل پھر رہا تھا، تو لیکن مجھے ایسے لگا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں. تو پھر میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، اور ایسے لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے بات کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جبریل کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مجھے کلیئرلی سنائی دے رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ایک جملہ ریپیٹ کیا. آپ نے کہا، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اگر اس امت کے شخص نے چوری کی ہوگی اور زنا کیا ہوگا تب بھی، اگر اس امت کے شخص نے چوری کی ہوگی اور زنا کیا ہوگا تب بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ حضرت عمر نے سنے لیکن سمجھ نہیں آئی. پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا کرتا تھا کہ میری امت کا کیا فیٹ ہے، ان کی کیا تقدیر کا ہوگا. تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن آف دس امہ ول انٹر پیراڈائز. تو جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے تو اب حضرت جبریل کی آواز تو حضرت عمر سن نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے پوچھ رہے تھے کہ اگر اس نے چوری کی ہوگی اور زنا کیا ہوگا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا کہ کیا وہ شخص جس نے چوری کی ہوگی اور زنا کیا ہوگا. تو حضرت جبریل نے ہر مرتبہ کہا کہ ہاں ایونچولی، یعنی کہ ایونچولی سے مراد ہے کہ آخر کار اینڈ میں، یعنی کہ سزا کاٹے گا جس نے بھی چوری کی ہوگی، جس نے بھی زنا کیا ہوگا، جو بھی گناہ کبیرہ ہیں. یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا، لیکن اس سے مراد اسکالرز یہ کہتے ہیں، جو حدیث کی تفسیر کرنے والے اسکالر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ کبیرہ کیا ہوگا اس کی سزا کاٹنے کے بعد ایونچولی تمام مسلمان کلمہ گو جو ہوں گے ان کو جنت میں، یعنی کہ امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو جو کلمہ گو ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں سب کو داخل کر دیا جائے گا ایونچولی. تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت ہے صحیح بخاری کے اندر. اسی طرح ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے علیل تھے، بیمار تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بیمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ان کو ملتے ہیں ہاتھوں کو، اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین او حاسد. یہ خاص دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹر آن صحابہ اکرام کو بھی سکھائی کہ جب بھی بیمار ہوں اپنے اوپر رقیہ کرنے کا، یا جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جو نسخہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی. اور یہ دعا ایکچولی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی اور ان پر یہ دعا پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے. یہ الفاظ آپ کو کسی بھی آپ گوگل سرچ پہ ڈالیں گے تو آرام سے آپ کو مل جائیں گے. الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین او حاسد. اور آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں
اللہ تعالیٰ کے نام کے اس سے رقیہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے، اور پھر ہر چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ہر چیز کے شر سے اور ہر شخص کے شر سے، ہر بری نظر سے اور ہر حاسد سے۔ تو اس میں ساری چیزیں کور ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ان میں سے جو بھی فیکٹر ہے، کسی بھی مخلوق کا شر آپ تک پہنچا ہے، یا اپنی باڈی میں کوئی اگر بیماری ہے اس کا شر آپ تک پہنچا ہے، کسی انسان کا، یا کوئی بری نظر لگ گئی ہے، یا کسی حاسد کی آپ کو نظر لگ گئی ہے، تو وہ تمام اس میں دعا میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو کور ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد شفا یاب ہو گئے تھے۔ تو اب کچھ ایڈوائس ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی۔ اب ہم وہ احادیث سے جو ریلیٹڈ ہمیں نریٹڈ احادیث سے نریٹڈ جو ہمارے پاس ایڈوائس ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی، اور وہ پھر ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلی جو ایڈوائس، حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ٹیک کیئر آف یور نیبر، یعنی کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور پھر تیسری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے یعنی کہ ہمسائے کا خیال رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام جو وہاں پہ موجود تھے انہیں فرما رہے تھے کہ یہ الفاظ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہے، یعنی کہ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب جبریل کہیں گے کہ اب مجھے اپنی وراثت میں سے، یعنی کہ جو انہیریٹنس ہوتی ہے اس میں سے بھی حصہ نیبرز کو دینا پڑے گا، یعنی کہ ہمسائے کو بھی دینا پڑے گا۔ یعنی کہ جس طریقے سے اور جتنی وثوق اور جتنے ایمفسس کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے گمان ہوا، ایسا خیال آیا ان کے دل میں کہ شاید اب وراثت میں بھی ان کے لیے حکم آ جائے کہ وراثت کا بھی کچھ حصہ، کیونکہ وراثت تو اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو بلڈ ریلیٹڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، اپنی بیوہ کے لیے ہوتی ہے، یا اس طرح جو کیٹیگریز ہیں ہمارے اسلام میں۔ لیکن ہمسائے کی حقوق کے بارے میں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تاکید کی۔ اور عربز میں یہ کامن کلچر تھا کہ جس کسی بات پہ بہت ایمفسس کرنا ہوتا تھا تو اس بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا تھا تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو ویسے ہوتا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام ہیومن فارم میں آتے تھے تو صحابہ کرام ان کو سن سکتے تھے، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرشتے کی فارم میں بھی نہیں آتے تھے، اور ان کے چھپے ہوئے رہتے تھے، ہڈن فارم میں ہوتے تھے، انسانی شکل میں نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی لیکن صحابہ کرام تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہوتی تھی۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو شوق تھا بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریزنس میں اتنی خاموشی میں وہ ایسے بیٹھے رہتے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے جائیں اور صحابہ کرام سنتے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھتے تھے، اور وہ صحابہ کرام اتنے اسٹل بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ ذرا بھی ہلتے نہیں تھے، اور پرندے کافی دیر تک ان کے سروں پہ یا ان کے کندھوں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، کتنے گڈ لسنرز تھے وہ۔ اور ہم لوگ آج کل جو ہیں وہ فوراً پاز کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں ہم اتنا زیادہ سن نہیں سکتے، لیکن صحابہ کرام کا جو ذیل تھا، جو پیشن تھا نیا نیا دین سیکھنے کا، اور وہ بھی فرسٹ ہینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کا، دیٹ واز انکریڈیبل۔ تو صحابہ کرام اسی طرح مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے ریزن پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی، یعنی کہ 3 لوگوں کو ایک طرح سے بد دعا دی یا ان کے خلاف دعا کی، تو میں نے ہر دعا کے اینڈ میں آمین کہا۔ اب وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص برباد ہوا جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے میں پہنچے اور اس نے ان کی قدر نہیں کی، یعنی کہ ان کی عزت نہیں کی۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص برباد ہوا یا وہ شخص ہیومیلیٹ ہو، وہ شخص بے عزت ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی عزت نہیں کی۔ تو یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص برباد ہوا، وہ شخص ہیومیلیٹ ہو جس نے رمضان کے روزے رکھ پائے، یعنی کہ رمضان آیا، روزے تھے، لیکن اس شخص نے روزے
میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فرگیونیس نہ پا سکا، اپنی توبہ نہ کرا سکا، اپنی معافی نہ کرا سکا اللہ تعالیٰ کے آگے، یعنی کہ روزے صحیح طرح سے اس نے ادا ہی نہیں کیے جب اس نے معافی نہیں مانگی، تو میں نے اس شخص کے لیے آمین کہا جب جبریل نے کہا کہ وہ شخص برباد ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسرا وہ شخص جس کے حق میں بد دعا کی، وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا، تو وہ شخص برباد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچیں تو ان کی عزت کرنا، خدمت کرنا، ان کی غلط باتوں کے اوپر بھی آرام سے سر تسلیم خم کر کے ان کو اف نہ کہنا، یہ چیز آ جاتی ہے اسلام میں والدین کے حقوق میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے شخص کے حق میں بد دعا دی جس کے والدین بڑھاپے میں پہنچے وہ ان کی عزت نہ کرے۔ پھر اس شخص کے لیے بد دعا دی جو رمضان کے روزے تو پائے لیکن اس میں اپنے لیے مغفرت نہ کروا سکے اللہ تعالیٰ سے۔ اور تیسرا وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے۔ تو چاہے ہم بک ریڈنگ کر رہے ہوں، چاہے ہم کسی اور سے سنیں، چاہے ہم خود پڑھ رہے ہوں، تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وہی خاص حدیث ہے، وہ خاص ایڈوائس ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی۔ یہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوں گی لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ لائف چینجنگ ایڈوائس ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیئر کی۔ یہ حدیث حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہی محبت بھرا انداز یا ایھا الرسول یا رسول اللہ کہنے کی بجائے فرمایا یا محمد، یعنی کہ محبت اور پیار اور جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو اس کو آپ جو ایک سنسیئر مشورہ دیتے ہیں اس انداز میں کہتے ہیں یا محمد۔ تو میں عربک بھی پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پکچر میسج شیئر کیا اس کے اندر عربک بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پہلی ایڈوائس کہ آپ جتنا چاہیں جی لیں لیکن جان لیں کہ ایک دن آپ کو موت واقع ہوگی، یعنی کہ live as you wish for surely one day you will die۔ تو یہ ایڈوائس نمبر 1 تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِي، یعنی آپ عمل کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے اور ضرور اس کی آپ کو جزا دی جائے گی، اس کا آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا، یعنی ورک ایز یو وش فار یو ول شیورلی بی ری پیڈ، وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِي بِهِ۔ پھر تیسری ایڈوائس وَاحْبِبْ مِنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ، یہ بہت ہی دل دہلانے والی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تیسری ایڈوائس دی وہ یہ تھی کہ لو ہوم ایور یو وش فار یو ول شیورلی بی سیپریٹیڈ، کہ یعنی آپ نے جس سے محبت کرنی ہے آپ کر لیں لیکن جان لیں کہ آپ کو ایک دن اس سے جدا ہونا ہوگا۔ پھر 4th ایڈوائس جو حضرت جبریل علیہ السلام نے دی وہ تھی وَعْلَمْ أَنْ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور جان لیں کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، یعنی نوبلٹی آف دا بلیور از ناٹ بینگ اے کنگ۔ اس سے مطلب جو ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو بلیور ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ اس کا بلند مرتبہ کتنا ہے یا اس کی کتنی پراپرٹی ہے، کتنی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا زندگی میں کامیابی کا کیا سٹینڈرڈ ہے، بلکہ ایکچولی جو رات کو وہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے قیام اللیل میں، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے وہ اس کے لیے مین اللہ کے آگے شرف ہے، اس کی نوبلٹی یا اس کا اعزاز یہ ہے کہ وہ جو راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے آگے عبادت کرتا ہے تو ایکچولی اللہ کے آگے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ یعنی کہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مانی ہوئی بڑی بات یہ ہے۔ اور پھر
لاسٹ ایڈوائس جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی کہ وَعَلَمْ عزت استغناہ عن الناس، کہ یعنی جو مومن ہے اس کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہو. مومن کا جو آنر ہے اس کی عزت لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں اپنی ڈگنیٹی کو اور اپنے وقار کو کھو کے لوگوں کے آگے بہت زیادہ جو ہم رود ہو رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا. تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی جو رسپیکٹ ہے، عزت ہے، وہ اس بات میں غنی ہونے میں ہے، لوگوں سے وہ غنی ہو جائے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے فائنینشلی، ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی وہ انڈیپینڈنٹ اس طرح سے ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے جا کے اپنا رونا نہ روئے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. تو لوگوں کے سامنے اپنا ایک وقار قائم رکھے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو برقرار رکھے، جس میں اس کی عزت نفس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو عزت نفس اور وقار کی بات حضرت جبریل علیہ السلام سکھا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت لائف چینجنگ ایڈوائس ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جو کہ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا، یا محمد live as you wish, for sure you will die one day. یعنی آپ جتنا چاہیں جی لیں لیکن ایک دن آپ کی ڈیتھ ضرور ہوگی، آپ فوت ہو جائیں گے. پھر فرمایا آپ نے جتنا عمل کرنا ہے آپ کر لیں، ایک دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی جزا دی جائے گی. جزا یعنی کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کی آپ کو پیمنٹ کی جائے گی. پھر تیسری ایڈوائس، لو ہوم ایور یو وش فار یو ول شیورلی بی سیپریٹڈ، کہ محبت کر لیں جس سے آپ نے محبت کرنی ہے، لیکن آپ کے ساتھ ضرور اس کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ آخرت تک آپ کو اس کے ساتھ الگ کر دیا جائے گا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا مال ہے، جس چیز سے بھی آپ نے محبت کرنی ہے، انسانوں میں ہے، نان لیونگ تھنگز میں ہے، آپ کر لیں، لیکن جدائی ہے رشتے میں یا کسی بھی چیز کے ساتھ محبت میں جدائی ہے. پھر چوتھی ایڈوائس کہ جان لیں کہ ایک مومن کا جو شرف ہے وہ اس کے قیام اللیل میں ہے. نو دیٹ دا نوبلٹی آف دا بلیور از ان دا نائٹ پریئر. اور پھر لاسٹ ایڈوائس کہ مومن کا جو شرف ہے، جو مومن کی عزت ہے، وہ ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے، لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ سفید پوش بھی ہے تو اپنی عزت کا بھرم رکھے اور واویلا نہ کرتا پھرے. تو اس کے بارے میں ہمیں اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ جتنی بھی مشکل آئے تو اللہ کے سامنے ہم اپنی گریہ زاری کریں، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے مسبب الاسباب ہیں، اللہ تعالیٰ خاص رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اور وہ آسانیاں لوگوں کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے ہیلپ نہ لیں، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الید ید العلیٰ خیر ید السفلیٰ، یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے رکھے اور ہم لوگوں کی ضروریات کو ان کے کہے بغیر ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو پورا کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں خاص ایڈوائس حضرت جبریل علیہ السلام کی جو ہسٹری میں محفوظ ہے، یہ حسن حدیث جو ہے بہت ہی خوبصورت حضرت سہل ابن سعد سے رپورٹڈ ہے. تو اس حدیث کے تھرو جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاص خزانے اور خاص جو سیکرٹس بتائے ہیں، ہم جانتے تو ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ہم موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف لائف. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا یا ہم اس بات کی ریئلٹی کو اتنا ریئلائز نہیں کر پاتے کہ موت از ناٹ دی اینڈ آف لائف، اٹ از دا بگننگ آف اندر لائف. انشاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ الملک کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جو زندگی ہے اس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں. انسان کی جو زندگی ہے، جو روحانی زندگی ہے، اس کی 5 سٹیجز ہیں. انشاءاللہ ہم ساری 5 سٹیجز کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب کب تخلیق کیا، کن کن موقعوں پہ ہم کن سٹیجز سے گزرے ہیں. تو موت بھی نا ایک زندگی کا نام ہے. ایکچولی اس کا نام موت ہے، لیکن ایکچولی وہ برزخ کی زندگی کا سٹارٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ہم اپنی جو برزخ کی زندگی ہے نا اور آخرت کی زندگی، اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور ان کو وہی لوگ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں جو دنیا میں، اس دنیا کی یہ والی جو لائف ہے، یہ ہماری 3rd لائف ہے. اس سے پہلے ہم 2 زندگیاں جی آئے ہیں، یہ ہماری 3rd لائف ہے. برزخ میں ہماری 4تھی لائف ہے.
پھر ہماری ففتھ لائف ہوگی آخرت میں، جو ہیپیلی ایور آفٹر ہے نا، فار ایور لائف، وہ ہماری آخرت میں. تو اس آخرت کی لائف کے لیے ہمیں اور برزخ کی زندگی میں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے. یہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل کا کلام ہے، جو نبی محترم خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا گیا. اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام. تو یہ جو جبریل سیریز ہے، اس کو کرنے کا، اس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا، ٹرانسلیٹ کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان سے محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آٹومیٹیکلی محبت بڑھ جائے گی، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. اب اتنی ساری جب محبتیں بڑھ جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس قرآن پاک کو کھولنا ہے اور اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہے. ہم نے قرآن پاک کو بہت مرتبہ تلاوت کر لیا، بہت مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، بہت مرتبہ فہم القرآن، دورہ قرآن، رمضان القرآن، بہت کچھ کر لیا قرآن کے ساتھ. لیکن اب ہم نے اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ ایک ایک صورت کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کو کھول رہی ہوں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی نیت سے. تو اب جو میرے سامنے الفاظ آئیں ان کو کرسٹل کلیئر کر دیں کہ مجھے ان کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اپنی آیات کو میرے سامنے کھول دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہی مشن ہے جبریل سیریز کا کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت ہو جائے، ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے ایسی محبت ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی. اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں بھی وہ خاص نور دیں کہ ہم بھی آخرت میں جب جنتوں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کا دیدار کروائیں. وہ کون تھے جو اتنے پیارے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، تو ہم ان کو بھی دیکھیں. تو یہ تمام انفارمیشن شیئر کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں پتہ چلیں جو ہم آج تک انفارچونیٹلی نہیں جان سکے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی اور دی ہے، اور ہر روز ہمیں ایک نیا دن دیتے ہیں، ہمیں ایک چانس دیتے ہیں، اور ہمیں ڈفرینٹ اسکالرز، ڈفرینٹ موڈز آف کمیونیکیشن، چاہے وہ واٹس ایپ میسیج ہیں، یوٹیوب ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دروازے پہ ہدایت کو دستک دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، علم کو جان لو. کیونکہ علم کو جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ہمیں ڈیوائن عشق الہی ہوتا ہے. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نماز میں خشوع کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، برزخ کی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے ہمارے لیے مسٹ ہے کہ ہم قرآن پاک کو جانیں. کیونکہ یہ قرآن پاک اگر ابھی دنیا میں ہمارا ساتھی ہے تو یہ قبر میں ہمارا روشن اور منور کرے گا ہماری قبر کو. صرف ریسیٹیشن سے یا حفظ کرنے سے وہ ہیلپ نہیں ملے گی، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو عمل میں لانا ہے نا. تو یہ آیات کو سمجھنے کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والی ان ڈیپتھ اسٹڈیز میں. اب جبریل سیریز کا صرف لاسٹ ڈے رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جو لاسٹ ڈے ہے اس میں ہم پڑھیں گے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال الہی ہو رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے. ان آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس کے بعد اپنے لیے کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح ہم ان احادیث کو ریویو کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف اینجلز کے بارے میں بتائی، حضرت اسرافیل کے بارے میں بتائی، ملک الموت کے بارے میں بتائی. پھر جب قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے قائم ہونے سے پہلے الساعہ قائم ہوگی، یعنی کہ الساعہ پہلے قائم ہوگی جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا. اس میں تمام دنیا کی اور تمام آسمانوں کی مخلوق، جن، فرشتے سب ختم ہو جائیں گے سوائے 4 فرشتوں کے. ان فرشتوں کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے، اس حدیث کو ہم پڑھیں گے کہ ان فرشتوں کی موت کیسے واقع ہوگی، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم لاسٹ ڈے آف جبریل سیریز میں انشاءاللہ کل اسٹڈی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جبریل سیریز کے تھرو ہمارے علم میں، نفع والے علم میں اضافہ کریں. اگر کوئی بھی بات مس انڈرسٹینڈ ہو گئی ہے، مس کوٹ ہو گئی ہے، ریفرنس غلط ہو گیا ہے شیئر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کریں، اور ہمارے ذہنوں میں صرف ہدایت والے علم کو رہنے دیں.
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔